السلام علیکم، میں ہوں رضوان حسین۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا ایک انٹرویو بڑا تہلکہ خیز قسم کا انکشافات سے بھرپور سامنے آیا ہے۔ سابق چیف جسٹس نے جو انکشافات کیے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کتنے تلخ حقائق موجود ہیں۔ اور آج جو عمران خان باتیں کرتا ہے، آج جو عمران خان کی جانب سے بیانیہ دیا جاتا ہے، آج جو عمران خان کی جانب سے بات کی جاتی ہے، عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، جدوجہد کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر رول آف لا کی، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، یہ سلسلہ جو پاکستان کے اندر مسائل موجود ہیں جس پر عمران خان روشنی ڈالتا ہے، جس پہ یہ افتخار محمد چودھری نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی، ان کو ہائی لائٹ کیا۔ تو یہ نئے بالکل مسائل نہیں ہیں، بڑے پرانے مسائل ہیں پاکستان کے، اور پاکستان ان کے اندر گھرا ہوا ہے۔ آج عمران خان کی بات جو ہے سچ ثابت ہوئی، وہ کیسے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس جنرل مشرف کے دور میں، اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو ہٹا دیا، یہ دوبارہ پھر بحال ہو گئے تحریک کے نتیجے میں، لانگ مارچ اور وکلا تحریک کے نتیجے میں انہوں نے کچھ انکشافات کیا۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات، بڑا اہم ترین بلاک ہے، اور اس کے اندر آج کی صورتحال اور ماضی سے کمپیئر کیا جائے گا۔ ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان آج بھی ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھا ایک انچ بھی، اور مسائل وہی ہیں، مسئلہ وہی ہے، ٹینشن وہی ہے، پرابلم وہی ہے، ایشو وہی ہے، لیکن اور لوگ بدل گئے ہیں، کردار بدل گئے ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، مسئلہ وہی ہے۔ اب افتخار محمد چودھری کی جانب سے انکشافات کیے گئے۔ ویسے تو اس بارے میں پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں کے پاس انفارمیشن اور اس حوالے سے چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے یہ باقاعدہ آفیشلی اس کے اوپر مہر لگائی ہے۔ یہ افتخار محمد چودھری جو کہ سابق چیف جسٹس ہے، جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے پہلے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، پھر اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے 2007 میں مارچ میں، 9 مارچ کا دن ہوتا ہے، اور سابق چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے آرمی ہاؤس کے اندر جنرل مشرف کے پاس، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو معزول کیا جاتا ہے، پھر وکلا کی بحالی تحریک اور عدلیہ بحالی تحریک وکلا کی جانب سے، پھر وہ چلتی ہے 2-3 سال، آخرکار چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی اور مشرف کا جانا، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور آرمی چیف، یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ملک میں انتخابات، بے نظیر بھٹو کا قتل، یہ تمام چیزیں۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس دن سے جو 9 مارچ 2007 کا ہے، وہ تاریخی دن، اس کے کچھ حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ افتخار محمد چودھری نے جو شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ 2007 9 مارچ کا دن، فرائیڈے کا دن، جمعے کا دن، مجھے بلایا جاتا ہے وہاں پر نارمل ایک میٹنگ کے لیے، ملاقات کے لیے، کیونکہ کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے آئین اور قانون کے مطابق مختلف اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، عدلیہ کے اندر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اس مقصد کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے ادھر آرمی ہاؤس میں۔ تو افتخار چودھری نے کہا کہ بالکل نارمل روٹین کے مطابق میں اندر گیا اور مجھے کمرے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ یہ بڑا انیوژل، اسی وقت یہ چیزیں جو ہے وہ غیر معمولی شروع ہو گئی کہ جس وقت وہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مشرف جو ہے مجھے آ کے باہر ملتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اندر بٹھاتا ہے، چائے شائے گپ شپ لگتی ہے، اور اس کے بعد ملاقات ختم ہو جاتی۔ اس طرح سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوتا، اس دن مشرف نہیں آتے، اس دن ان کو کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، اور افتخار چودھری کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ ان کے آگے جو ہے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، اس وقت کے وزیر اعظم، ان کی گاڑی بھی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شوکت عزیز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں گے، معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے آج وہ نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے کہا کچھ دیر میں نے انتظار کیا، تو اچانک سے پھر جنرل مشرف اور ان کے ساتھ باقی لوگ انٹر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر جو دروازہ کھولا جاتا ہے اس کمرے کا، وہ کوئی نہ کوئی نوکر کھولتا ہے، وہاں پر کوئی ملازم یا کوئی بھی ایسا بندہ، لیکن اس بار مشرف کی جانب سے دروازہ خود کھولا جاتا ہے، ٹھٹا مارتے ہیں، وہ ٹھٹا مارتے ہیں دروازے کو۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کتنے غصے میں وہ ہائپر ہے،
اور معاملہ تو سنگین ہے. افتخار چودھری کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو جنرل مشرف ہوتے ہیں، جنرل مشرف کے ساتھ جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی، آئی بی کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس کے علاوہ ڈی جی ایم آئی اور ایک دو اور اس طرح کے منسٹرز لوگ وغیرہ موجود ہوتے ہیں. وہ سارے انٹر ہوتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں افتخار چودھری کے پاس. افتخار چودھری اور باقی لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. اب ملاقات شروع ہو جاتی ہے اور بات شروع ہو جاتی ہے، اور جو ساری ڈسکشن ہے وہ جنرل مشرف کی جانب سے کی جاتی ہے. جنرل مشرف جو ہے پہلے سلام دعا ہوتی، گپ شپ لگتی ہے، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کچھ پرچیاں نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف بڑی کمپلین آ رہی. اس سے پہلے وہ افتخار چودھری کی جانب سے بتایا جاتا ہے کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں، ادھر بندے کو لگانا ہے، ادھر بندے کو لگانا ہے، ادھر بندے کو یہ لگانا ہے. مشرف نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مشرف نے ایک پرچیاں نکالی اور کہا کہ آپ کے خلاف تو یہ کمپلین ہے، آپ کے خلاف تو یہ شکایت ہے، لہٰذا بہتر یہ کہ آپ ریزائن کر دیں. ریزائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے خلاف ریفرنس آ جائے گا. تو افتخار چودھری نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ریفرنس بھیج دیں، میں فیس کرنے کو تیار ہوں. یہ ملاقات اس کے اوپر ختم ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد افتخار چودھری کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو معزول کر دیا گیا، ڈپوز کر دیا گیا، ملک کے اندر جوڈیشل ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے، ریفرنس بھی نہیں بھیجا گیا. اس کے بعد پھر یہ بکلا تحریک اور پھر بحالی تحریک، عدلیہ آزادی تحریک، وہ سب کچھ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے. تو سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس ملاقات سے، جو کہ 9 مارچ کو 2007 کو ہوتی ہے وہاں پر آرمی ہاؤس میں. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ عدلیہ کے اندر مداخلت، پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت، پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. وہاں پر سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. جو وہاں پر گورنمنٹ کے لوگ بھی آپ کو ایک دو نظر آتے ہیں، شوکت عزیز ٹائپ، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. وہ آتے ہیں اور چیف جسٹس کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی پی سی او کے تحت انہوں نے حلقہ لیا تھا، پی سی او کے تحت انہوں نے اوتھ لیا تھا. اب وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اب انہیں پھر بھگتنا بھی ہے. تو پھر یہ ملاقاتوں کے بعد جو ہے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آج عمران خان جو بات کرتا ہے وہ بالکل صحیح بات کرتا ہے. آج عمران خان کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو سلسلہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ جو مداخلت ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومتی معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر، یہ آج سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے. اور اس کی یہ بڑی واضح مثال، بڑا واضح ثبوت سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے دیا. اور اس کے بعد باقی پوری تاریخ ہے، کس طرح سے تاریخی معاملات ہوئے، واقعات ہوئے. لیکن یہ تاریخ سے، اس طرح کے واقعات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے.